السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آرزو لکھنؤ، یہ یو پی بورڈ کی کلاس 10 کی بک ہے. ٹھیک ہے. تو آرزو لکھنوی 1872 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں اس دنیا سے چلے گئے ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. سید انور حسین آرزو لکھنوی لکھنؤ کے شعراء میں یعنی شاعروں میں خاصے مشہور تھے. ان کے والد میر ذاکر حسین بھی شاعر تھے. ابتدائی تعلیم کے بعد میر ضامن علی جلال کے شاگرد ہوئے جو اپنے وقت کے بڑے استاد تھے. آرزو نے بھی زبان، عروض اور قواعد میں اعلیٰ علمی استعداد بہم پہنچائی. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اچھی مہارت حاصل کی اور زبان سے متعلق ان کا رسالہ نظام اردو، رسالہ یعنی میگزین نکلا تھا کس نام سے؟ نظام اردو، ایک اہم تصنیف سمجھا جاتا ہے. کئی ڈرامے، متوالی جوگن، ٹھیک ہے، دل جلی بیراگن، شرارۂ حسن، تو یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہے. ڈرامے تھے یہ وغیرہ لکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گائے دیکھیے، کلکتے اور بمبئی کے تھیٹروں کے لیے ڈرامے اور فلموں کے لیے گیت لکھتے رہے. زبان کا ایسا رمز شناس اور ماہر اس وقت لکھنؤ میں جلال کے بعد دوسرا نہ تھا. یعنی بہت بڑا نام ہے دوستوں، آپ یہ مان کے چلیے، آرزو لکھنوی. ٹھیک ہے. چنانچہ استاد کی وفات کے بعد یہ ان کے جانشین قرار پائے. ٹھیک ہے. یعنی ان کے بعد انہی کا نمبر آیا، آپ یہ مان کے چلیے. ٹھیک ہے نا. ان کے کلام کے 4 مجموعے فغان آرزو، جہان آرزو، بیان آرزو اور سریلی بانسری شائع ہوئے. زبان و بیان پر ایسی قدرت تھی کہ آرزو کا کچھ کلام ایسا بھی ہے جس میں فارسی عربی کے ایک لفظ کی بھی آمیزش نہیں. یعنی پیور اردو میں لکھتے تھے یہ. گاندھی جی اس زمانے میں ہندوستانی زبان کا پرچار کر ہی رہے تھے. تھیٹر اور فلموں کی دنیا کے تقاضے یعنی ڈیمانڈ اس پر مستزاد. آرزو لکھنؤ نے ہندوستانی زبان that very well guys میں بھی اپنے کمال کی دھاک جمائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے گائز، اس کو وہ خالص یا اس کو وہ، تو زبان ابھی ہمارے پاس ہے تو اس کو کہیں گے، اس کو وہ خالص اردو کہتے تھے. سریلی بانسری میں ان کے ایسے کلام کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس پابندی کے ساتھ اور آسان زبان میں لکھنے کے باوجود وہ اپنے خیالات اور جذبات کا نہایت خوبی سے اظہار کر لیتے تھے. ہندی کے شیریں اور سبک الفاظ ایسے سلیقے سے لاتے تھے کہ کلام کا لطف بڑھ جاتا تھا. اپنی قدرت کلام سے بحروں کو ایسی شگفتگی سے استعمال کرتے تھے کہ ان کی غزلیں گنگناتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آرزو لکھنوی کا شمار ان باکمال شعراء میں ہوتا ہے جو لکھنؤ کی زبان کے ماہر تھے اور جنہوں نے لکھنوی غزل کے رنگ کو نکھارا اور اسے نئی رسیلی زبان میں پیش کیا. ٹھیک ہے. آرزو لکھنوی کا انتقال آزادی کے بعد 1951 میں ہوا اور یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں. ٹھیک ہے. تو آرزو لکھنوی کے بارے میں آپ نے پڑھا اور ان کی جو غزل ہے اس بک میں وہ کون سی ہے دیکھتے ہیں گائس. وہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی. تو بہرحال اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے گائس. تو آج ہے نا ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت. تو بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے یہ میسج پڑھ لیجئے. چلیے دوستوں، ملتے ہیں. خدا حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.